اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات آپ سے بیان کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نو کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقے حجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالحہ بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود بھی ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان میں سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو پہلے انبیاء کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر اور اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 73 سے 74 میں فرماتا ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا حقیقی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی اور معجزہ ہے، بس اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا، تم وہ حالت یاد کرو، اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ تم نرم زمین پر عالیشان محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اے صالح، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اس لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام اور مومنوں کو منحوس کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 47 میں، قوم سمود نے کہا، اے صالح، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تمہاری نحوست تو تم پر عذاب کی صورت میں اللہ کی طرف سے ہے، اس کا سبب تمہارا کفر ہے، تم تو آزمائے جا رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو، بطور نشانی معجزہ کاتمہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی، اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا، انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرغوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر، شرک اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہذا تم اس سے مت چھیڑنا، یہ اللہ کی زمین سے جہاں چاہے کھائے پیے گی، کوئی بھی آدمی سے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی قوم سمود میں موجود رہی
وہ جہاں سے چاہتی چرتی، جب کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ بھی تھی، جیسے وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اس کا اتنا دودھ نکلتا کہ لوگوں کے برتن بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب آ گھیر لے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے پایا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مصفرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام سروق بن مہیہ تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا تھا۔ اس سے طلاق لے کر اپنے چاچا زار مسرہ بن مہرج سے کہا، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بن مجلس تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمرو کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے۔ ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے قدار بن صالح بدماش آدمی سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو گے تو میری جس بیٹی سے چاہو گے میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح قوم کے 7 مزید بدماش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گاٹ لگا کر بیٹھ کے۔ جب اونٹنی کنویں کے پاس سے پانی پی کر واپس آئی تو ان میں سے ایک نے تیر چلا کر اونٹنی کی پڈلی کی ہڈی میں مار دیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھی اور اسے خوب جوش دلایا۔ قدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بل بلایا۔ آخرکار قدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اونٹنی کا قتل کر دیا۔ پھر اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے، لیکن پہاڑ شک ہوا، بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کی مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر بہت روئے۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شمس آیت نمبر 11 سے 15 میں فرماتا ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا تو ان کو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پلانے کی باری کی حفاظت کرو، لیکن انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان سب کا سوایہ کر دیا۔ اللہ کو ایسی تباہی کے انجام سے کوئی خوف نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگی اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب ٹالنے کی صورت دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آخرکار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا اور آپ علیہ السلام کو رات ہی رات سے وہاں سے نکال دیا۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے معجزے کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا۔ وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن تک زندہ رہی۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی طرف ہیبک ناک چیخ مسلط کر دی، زمین پر زلزلہ برپا کیا جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا۔
تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اونٹنی اسی راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اسی راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو ان پر ایسی چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین پہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا وہ کون آدمی تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابو رگال تھا۔ جب وہ حدود حرم سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا۔ پیارے دوستو، ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب 9 ہجری میں رومیوں سے جہاد کے لیے تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر قوم سمود کے کنویں پر کچھ دیر ٹھہرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کنووں سے پانی لے کر مشکیں بھر لی جو قوم سمود کے استعمال میں تھی اور اس سے آٹا گوندا اور گوشت پکانے کے لیے پانی کو چولہے پر چڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں سے پانی بہانے اور آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر تھوڑا آگے چلے گئے اور اس کنویں میں جا کر ٹھہرے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور فرمایا اس کنویں کا پانی لو جس پانی سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔